اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 38۔ وقت کے کثر عافیت میں شب کے سنگین بلبلوں کے ساتھ سحر کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ رات کی گہری نیند بھری آنکھوں سے ماہتاب اور چاندنی دونوں روٹ چکے تھے۔ کرنوں کے سوداگر ستارے اپنی بساط سمیٹنے کے در پہ تھے۔ آسمان پر روشنی کی متجسس آنکھوں کے سامنے رنگ اتر چکے تھے۔ چاروں طرف کالے دھوئیں کے بادلوں کی طرح تاریکیاں کوہساروں کو اداس وادیوں کو ویران کر چکی تھیں۔ ایسے میں سحر خیز تکبیریں بلند کر کے بحر سے موتی ابر سے آب صفا نکال دینے والے سدرہ نشین رسول کے مجاہد شب کے سایوں میں ڈوبی آندھی ویرانیوں میں اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ارسلان وادی طلقان کی الموت کی سمت گیا تھا۔ وادی طلقان کی قزوین کی سمت بدران روانہ ہو گیا تھا اور برق ابھی پڑاؤ کی ہر چیز کو بار برداری کے جانوروں پر لادنے کے بعد ارسلان کی طرف سے جلتے پروں کے تیر کے اشارے کا منتظر تھا۔ رات کی گہری تاریکی میں گویا طلقان کی ان وادیوں کو مرگ کے سائے گھیرنے لگے تھے۔ برق بڑی بے چینی سے شمال کی سمت اشارے کا منتظر تھا، یہاں تک کہ شمال کے کوہستانی سلسلوں کے اندر سے جلتے پروں کا ایک تیر فضا میں بلند ہوا اور اس تیر کی روشنی دیکھتے ہی برق نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ جس طرح ارسلان نے کہا تھا اسی طرح شور مچاتے اپنے لشکریوں کے واویلے اور گھوڑوں برداری کے جانوروں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی صداؤں کے طوفان کے ساتھ برق طلقان کی ان وادیوں میں داخل ہوا تھا۔ وہ کھلا میدان تھا جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میدان میں تھوڑا سا آگے جا کر برق نے فضاؤں کے اندر ارسلان اور بدران کو اشارہ دینے کے لیے جلتے پروں کا ایک تیر داغ دیا تھا۔ اس تیر کا داغ آ جانا تھا کہ ارسلان اپنے مخبر رہنماؤں کی راہبری میں حرکت میں آیا۔ پھر وہ وادی طلقان کے قلعہ الموت کی سمت گھات لگانے والے حسن بن صباح کے فدائیوں پر گلیوں کو ملبوں، ندیوں کو صحراؤں، آنکھوں کو مسافروں، ویرانیوں، فضاؤں کو اڑتی دھول، زمین کی سرخ روئی سانسوں کو گھٹن کے تسلسل میں تبدیل کر دینے والے بے روک طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ارسلان کا یہ حملہ ایسا خوفناک، ایسا اچانک، ایسا زوردار تھا کہ اچانک وقت کے بھنور کی ساری گرہیں کسی نے کھول دی ہوں اور اذہان میں مرگ کی سرسراہٹیں گونجنے لگی ہوں۔ ارسلان اور اس کے لشکری رات کی گہری تاریکی میں حسن بن صباح کے لشکر کے اس حصے پر امیدوں کے ہرے سائلوں کو یاس ارماں کے زنداں لمحوں کو مانند کر دینے والے صدیوں کے خونی عذاب کی طرح اپنا ہدف بناتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمان مجاہد اندھیرے کے اندر اس طرح حسن بن صباح کے فدائیین پر حملہ آور ہو رہے تھے جیسے کارکنان قضاء اور قدر کوہستاروں کی صورت نقیب بنا کر قدرت ان کی بہترین رہنمائی کر رہی ہو۔ سینوں میں تیر کھا کر مسکرانے والے مجاہدوں کے ارادوں میں کوئی پسپائی نہ تھی۔ اپنے تیز حملوں سے انہوں نے ایسا سماں باندھ دیا تھا جیسے خاموش فضائیں ان کے اشاروں پر ناچ اٹھنے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ ارسلان کے ساتھ ساتھ بدران بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی حسن بن صباح کے لشکر کے اس حصے پر جو طلقان کی وادیوں کے قزوین شہر کی سمت تھا۔ پرانی یادوں کی گرد میں وہموں کی صداؤں، لمحوں کے تیز دھاروں میں مرگ کے اڑتے طیور، مرغزاروں کی ساری سطوط کو بنجر وادیوں کے تھل میں تبدیل کر دینے والی عناصر کی طغیانیوں کے بے روک کارکنوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری جانب برق جب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ان کی وادیوں کے وسط میں اس کھلے میدان میں آیا تو پشت کی جانب سے حسن بن صباح کا وہ لشکر نمودار ہوا جو جنوب کی سمت گھات لگائے ہوئے تھا۔ برق بڑا چکنا تھا۔ جوں ہی اس نے دیکھا دشمن پشت کی طرف سے نکلا ہے، وہ فوراً مڑا۔ بار برداری کے جانوروں کو وہ پہلے ہی اپنے آگے ہانک رہا تھا۔ ایک دم وہ اپنے لشکر کے آگے آیا، پھر پشت کی طرف سے نمودار ہونے والے حسن بن صباح کے لشکر پر وہ بلند و بالا حیات کی شکنوں کو، خون کی گھنگھور لہروں، جسموں کو، مٹی کے گرندوں
آئینہ جان کے چہروں کو خاص ستری رنگوں، زندگی کو دشوار اور جبر کے انگنوں کو برباد کر دینے والے بے کراں وقت کے لفنا پاسبانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس طرح 3 جگہ 6 لشکروں کے آپس میں ٹکرانے سے خشک برفانی ہواؤں کے اندر برہنہ قضاء ناچ اٹھی تھی۔ سر تن سے اس طرح جدا ہونے لگے تھے جیسے سر برہنہ شاخوں اور برگ و بار کی قسمت میں جدائی لکھی جانے لگی ہو۔ جادو کے بابل کے امینوں، سحر سامری کے پاسبانوں، آرزوئے معنی کے رکھوالوں اور رسول عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار، انما الصبر متاع الابرار کے نعرے بلند کرتے ہوئے اقرأ بسم ربک کے امینوں، غار حرا کے پاسبانوں، درسگاہ جاں کے معلموں، رفیقان ملت کے پیکروں کی طرح حسن بن صباح کے ساتھیوں کو قابیل اور طاغوت کے ساتھی جان کر حملہ آور ہو رہے تھے اور رات کی گہری تاریکی میں کوشش کر رہے تھے کہ ان کی تعداد کو تیزی سے کم کرتے چلے جائیں۔ حسن بن صباح کے وہ تینوں عساکر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حملہ آور اس قدر ترتیب و تنظیم کے ساتھ ان کے لشکر کے تینوں حصوں کو بیک وقت ہدف اور نشانہ بنا لیں گے۔ انہیں بے حد ناامیدیوں اور تشویش کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جبکہ ارسلان، بدران اور برس نے ان کے لشکر کے تینوں حصوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہوئے تلخان کی وادیوں کے اس میدان میں ایک جگہ جمع کر دیا تھا اور خود بھی تینوں اپنے لشکر کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے۔ حسن بن صباح کے ساتھیوں نے یکجا ہو کر ایک بار پھر ارسلان، بدران اور برس کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان تینوں کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں اور صبح تک وہ ان سب کا قتل عام کر کے رکھ دیں گے، تب وہ کوہستانی سلسلوں کے خفیہ اور نزدیک ترین راستوں کے ذریعے اپنے مضبوط اور مستحکم قلعے الموت کی طرف بھاگے تھے۔ ارسلان، بدران اور برس بڑی خونخواری سے ان کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر دیا گیا تھا تاکہ وہ بار برداری کے ان جانوروں کو ہانکتا ہوا پیچھے لائے جن پر رسد اور دوسرا سامان ضرور لادہ ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 38۔ وقت کے کیسر عافیت میں شب کے سنگین ولولوں کے ساتھ شہر کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ رات کی گہری نیند بھری آنکھوں سے ماہتاب اور چاندنی